فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے بادل کو تمہارا سائبان کیا، یعنی ہم نے تمہارے اوپر بادل کا سایہ فرمایا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور تم پر من و سلوہ اتارا۔ من ایک میٹھی چیز تھی۔ روزانہ صبح صادق سے طلوع آفتاب تک، یہ جو فجر کا وقت ہوتا ہے، صبح صادق سے لے کر سورج نکلنے تک، ہر شخص کے لیے ایک سا کی مقدار، تقریباً 3 کلو 4 کلو کی مقدار آسمان سے یہ نعمتیں نازل ہوتی ہیں۔ لوگ اس کو چادروں میں لے کر دن بھر کھاتے رہتے۔ سلوہ ایک چھوٹا پرندہ ہوتا ہے، اس کو ہوا لاتی، یہ شکار کر کے کھاتے۔ بعض نے کہا کہ یہ سلوہ بھنے ہوئے بٹیر تھے، یہ ڈش تیار کی ہوئی ان پر نازل ہوتی۔ یہ دونوں چیزیں یعنی من و سلوہ ہفتے کو بالکل نہ آتی، روزانہ آتی، اور جمعے کو ڈبل آتی، یعنی جمعے کو جب من و سلوہ نازل ہوتا تو جمعے کے لیے بھی ہوتا اور ہفتے کے لیے بھی ہوتا، اور انہیں یہ حکم تھا کہ جمعے کے دن کھا لو اور ہفتے کے لیے بچا لو، مگر ایک دن سے زیادہ جمع نہ کرو۔ بنی اسرائیل نے ان نعمتوں کی ناشکری کی، ذخیرے جمع کیے، وہ سڑ گئے اور ان کی آمد بند کر دی گئی۔ یہ انہوں نے اپنا ہی نقصان کیا کہ دنیا میں نعمت سے محروم ہوئے اور آخرت میں سزا کے حقدار ہوئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف حدیث نمبر 3399، آپ فرماتے ہیں لولا بنو اسرائیل لم یخنز اللحم، اگر بنی اسرائیلی نہ ہوتے تو گوشت بدبودار نہ ہوتا، یعنی بنی اسرائیلی سے پہلے کھانا خراب نہیں ہوتا تھا، گوشت بدبودار نہیں ہوتا تھا، لیکن جب انہوں نے یہ حرکت کی تو کھانے خراب ہونے لگے اور ان میں بدبو پیدا ہونے لگی۔ 1 دن 2 دن اگر کھانا باہر رہ جائے، بلکہ چند گھنٹے بھی باہر ہو تو سڑ جاتا ہے۔ بعض لوگ جو نادان ہیں اور حدیث پاک کو اپنی عقل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کیسی عجیب بات ہے، یہ کھانے تو بیکٹیریا سے خراب ہوتے ہیں، اور بیکٹیریا تو ایک جراثیم ہے، تو یہ کیا بات ہوئی کہ بنی اسرائیل سے پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا؟ تو سیدھی سی بات ہے کہ بیکٹیریا بھی تو اللہ کی مخلوق ہے۔ جب بنی اسرائیل نے یہ سرکشی کی تو اللہ تعالیٰ نے بیکٹیریا کو پیدا فرما دیا، اور ان کی نحوست ہے کہ آج دنیا میں کھانے خراب ہو جاتے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور تم پر من و سلوہ اتارا۔ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، کھاؤ ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں۔ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور انہوں نے کچھ ہمارا نہ بگاڑا، ہاں اپنی ہی جانوں کا بگاڑ کرتے تھے، نافرمانی کر کے، ناشکری کر کے انہوں نے خود اپنا نقصان کیا۔ واقعی جب کوئی شخص ناشکری کرتا ہے تو اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ آج اگر شادی کے موقع پر یا نعمتوں کے موقع پر جو لوگ ناشکری کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، تو جب اللہ کا غضب آتا ہے تو ان کا اپنا ہی نقصان ہوتا ہے۔ ہمیں تو ہر ایک سے ہمدردی کرنی چاہیے، اور ہر مسلمان بھائی کو یہ سمجھانا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کریں، گناہ نہ کریں، کہ گناہ انسان کو برباد کر دیتے ہیں۔ اگلی شرط فرمایا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ہم نے فرمایا اس بستی میں جاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، پھر اس میں جہاں چاہو بے روک ٹوک کھاؤ، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور کہو ہمارے گناہ معاف ہوں،
نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے، وسنزید المحسنین، اور قریب ہے کہ نیکی والوں کو اور زیادہ دیں گے۔